السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے اور انٹرسٹنگ بھی بہت زیادہ ہے. آپ لوگوں کے اتنے کوشچنز ہم لوگوں کو آتے ہیں کہ جو کورڈ مائک ہے اس کی بیک سٹوری کیا ہے, وہ کیسے آیا, اس میں ہم لوگوں کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنا پڑی, ان سب کوشچنز کے جو آنسرز ہیں وہ اسی ایپیسوڈ میں ہیں. تو آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کلیئر ہو جائے. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ دی کورڈ مائک کی فاؤنڈر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں. تو باقی ہم انہی سے چلتے ہیں, انہی سے پوچھتے ہیں کہ جو کورڈ مائک کی بیک سٹوری وہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صاحبہ آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. صاحبہ بہت سے کوشچنز آتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کورڈ مائک کیا ہے, کیسے بنا, اس کا آئیڈیا کس کا تھا, تو وہ سب کچھ آپ نے آج کلیئر کر کے بتانا ہے تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے جو مین کوشچن مجھے فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کی طرف سے, وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ دی کورڈ مائک ہے کیوں, اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے, موٹو کیا ہے ہمارا. بیسکلی مجھے لگتا ہے مجھے اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ آئیڈیا مجھے کوئی بہت زیادہ سوچ کر نہیں آیا, بہت رینڈم تھا, بہت رینڈم. مجھے بہت کریونگ ہوتی ہے یونیک چیزوں کی, تو وہاں سے جب مجھے یہ آئیڈیا آیا سوچتے سوچتے, ایکچولی مجھے زیادہ تر آئیڈیاز رات کو آتے جب نیند نہیں آتی تب. تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ بہت پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس سیلیبریٹیز کے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں یا پھر نارمل جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں ان کے بھی پوڈ کاسٹ ہیں, بٹ ہمارے پاس نقابی کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں ہے. لائک ان لوگوں کے لیے نہ کوئی پوڈ کاسٹ ہے, نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ آئیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, انسپائر کریں. تب میں نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے, لائک اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دی کورڈ مائک کو سب کے سامنے آنے میں تقریباً آئی گیس 3 مہینے لگے, سب کچھ پیچھے ارینج کرنے میں. فل اسٹوری میں آپ لوگوں کو چلو ان ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. ہماری ٹیم تھی, ہم لوگ تھے 3 لوگ بیسکلی میرے علاوہ, لائک ہم لوگ 4 لوگ تھے. ہم لوگوں نے کام ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, ہوسٹنگ کا کام, کیونکہ میں پہلے آن کیمرہ نہیں آنا چاہتی تھی مجھے. تو ہماری 4 لڑکیوں کا گروپ ایسے بنا تھا کہ میرا ایک اسٹارٹ اپ تھا اس سے پہلے, جو کہ ابھی انشاءاللہ ان فیوچر لانچ ہونے والا ہے دوبارہ. اس کے لیے مجھے وہ سیل کرنا تھا کسی کو, کیونکہ میں وہ فار سم ریزن اسٹارٹ نہیں کر سکی. مجھے وہ سیل کرنا تھا, جس کے لیے مجھے بہت ساری لڑکیاں میرے پاس آئی, لائک میرے اکاؤنٹ پہ. میرا اکاؤنٹ تھوڑا پرائیویٹ ٹائپس ہے, تو وہاں سے ہم نے ایک گروپ بنایا, ایک کمیونٹی تھی جہاں پر میں اپنے آئیڈیاز شیئر کرتی تھی. وہاں پر یہ آئیڈیا میں نے شیئر کیا تو مجھے ہم 4 لڑکیاں وہاں سے اکٹھا ہوئی, مجھے یہ باقی 3 لڑکیاں وہاں سے ملی. تو خیر ہمیں کافی ٹائم لگا اس سب کو سامنے لانے میں. تو وہاں سے ہم لوگ ملے اینڈ ہم لوگوں نے اپنا کام ڈسٹریبیوٹ کیا. 2 جو لڑکیاں تھیں انہوں نے ہوسٹنگ کا کام کیا, اینڈ ایک نے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کیا, اور پھر میں ڈائریکٹ کری تھی سب چیزیں. دین ہم لوگوں نے سب کچھ ڈیسائیڈ کیا, اور ایک دن اچانک ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نیکسٹ ویک ہم لوگوں نے شوٹ کرنا ہے, اینڈ ٹڈا ہم یہاں پر. ایسی کوئی محنت نہیں لگی, لائک بہت پلاننگ نہیں تھی, سب کچھ بہت رینڈم تھا. ہاں پلاننگ اس طرح نہیں تھی, بٹ بیچ میں پرابلمس آئی ہیں ہم لوگوں کو, اور بہت ایک بڑی پرابلم بھی آئی تھی. اگر آپ لوگوں کو بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتی ہیں. ایکچولی پرابلم تھی وہ اور وہ تھا بھی اسٹارٹ, ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ تھا ہمارا, اور فرسٹ ایپیسوڈ تھا, اور ہم لوگوں نے کمٹمنٹ کر لی تھی کہ ہم نے اس ٹائم پر اس کو آن ایئر کرنا ہے. پر ہماری جو اسٹارٹ میں ایڈیٹر تھی, جو اسٹارٹ میں ہمیں 4 لڑکیوں کا جو گروپ تھا, ہم ان میں سے جو ایک تھی, انہوں نے ایڈٹ کیا. اسٹوری لمبی ہے بٹ میں ان شارٹ بتاتی ہوں. انہوں نے ایڈٹ کیا اینڈ ایڈیٹنگ میں پرابلم تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگ لیٹ کر لیتے ہیں, آپ ایڈیٹنگ پراپر کر لیں. ان کو وہاں پر تھوڑا سا پرابلم ہوا, اینڈ اس میں یہ ہوا کہ ان کو جب ہمارے بیچ کانفلکٹ ہوا تو وہ یوٹیوب کا ایکسیس ان کے پاس تھا, وہ لے کے بھاگ گئی. سو ہمارے فالوور سارے چلے گئے. ہمارا ابھی اسٹارٹ اپ ہوا تھا, ہم لوگوں کی بڑی محنت تھی. تو وہ جب ہمیں ایک راستہ بند ہو گیا اچانک سے, ہم ہر جگہ سے بلاک ہو گئی, ہم پوری ٹیم اس بندی ہر اکاؤنٹ سے ہر جگہ سے بلاک. تو پھر کوئی راستہ نہیں نکلا. اور ہمارے ساتھ اس نے جب ہماری بات ہو رہی تھی بڑے اچھے سے بات کی, بڑے اچھے سے کال بند کی, اور سب بلاک ہر جگہ سے. دین مسئلہ یہ ہے کہ میں سچویشنز میں پینک نہیں ہوتی. اگر کوئی مشکل ہے ٹھیک ہے, آ گئی ہے, کیا کر سکتے, پینک ہو کے کیا کر سکتے.
سولوشن نکالو. دین ہم نے سولوشن نکالا, ہم پوری رات جاگے, ہم نے دوبارہ اکاؤنٹ بنایا. پھر مجھے تھوڑے زیادہ ٹرسٹ ایشوز شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد کچھ زیادہ ہی شروع ہو گئے تھے, کیونکہ پہلے میں بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی گرلس کمیونٹی پہ. مجھے بہت شوق تھا کہ لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, لڑکیاں بولڈ ہونی چاہیے. اس لائک میں فیمنسٹ نہیں ہوں اس سینس میں نہیں کہ مردوں کے برابر آنی چاہیے, بٹ اس سینس میں کہ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتا, اس کے پاس خود اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے, یا وہ کسی اور کے سامنے جا کے مانگے نہ. اتنا ایک لڑکی کو ہونا چاہیے. تو مجھے اس چیز کا بہت تھا, اور میں نے سب لڑکیوں کے ساتھ میں بہت چل تھی. اس سین کے بعد سین آف ہو گیا. اس سین کے بعد مجھے بہت ٹرسٹ ایشوز, بہت زیادہ. تو لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا, مشکل کے بعد, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس مشکل کے بعد ہمیں بہت زیادہ سکسیس ملا. الحمدللہ. میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اتنے کم ٹائم میں ہمیں لوگوں نے اتنا پیار دیا, لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا. بیسکلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز آنی ہوتی ہے وہ آ کے رہتی ہے. اگر آپ ایک چیز اسٹارٹ اپ کر رہے ہو, ایک چیز اسٹارٹ لے رہے ہو, اس کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا. آپ اپنی طرف سے محنت کرو, آپ اپنی طرف سے اپنا 100% دو. اگر وہ کہیں نہیں جا رہا تو اس میں کوئی بہتری ہوگی, بٹ اگر وہ چیز اس چیز کے تھرو اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, یا اس چیز کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی بہتری لکھی ہوئی ہے, تو وہ آتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز فلاپ ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہتری لکھی ہے. اور صاحبہ آپ کو پتہ ہوگا جب ہم لوگ اکاؤنٹس بنا رہے تھے, کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی ہر چیز کر رہے تھے کہ ہم لوگ نے اکاؤنٹس بنانے ہیں, پھر ہم لوگ نے گیسٹ کو بھی بلانا ہے, ہم نے اسٹوڈیو کو بھی کرنا ہے, ہم نے ہر چیز کرنی ہے. اور جب اکاؤنٹ آپ بہت بزی تھی, مطلب جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ انسٹاگرام اکاؤنٹ بناؤ, اور میں نے غلطی سے ڈبل لکھ دیا تھا, اور تو ہمارا اس وجہ سے ہمارا کورڈ مائک بن گئے. اور دوسرا ہمارے یوٹیوب پہ سنگل تھا, جب انہوں نے ہیک کیا, ہمارے آئی تھنک سو 400+ شاید فالوورس تھے ہمارے, پھر وہاں پہ بھی ہم نے سیم کر دیا, اور بہت جلدی ہم لوگوں کو مطلب فالوورس بہت جلدی ہمارے گین ہو گئے تھے. الحمدللہ. ایکچولی ہیک کا نہیں کہوں گی, میں نے ایکسیس انہیں دیا تھا یوٹیوب کا, تو وہ ایکسیس ہی لے کر بھاگ, اور انہوں نے فوراً اپنا نام چینج کر دیا تھا, اپنا انہوں نے یوٹیوب کا نام چینج اور سب کچھ چینج ہو چکا تھا. اور مے بی وہ لڑکی یہ ایپیسوڈ دیکھ رہی ہو. ویل ایکچولی آپ کی اس حرکت سے تو کوئی فرق پڑا نہیں. ہاں یہ چیز تھی کہ میں بہت زیادہ محتاط ہو گئی اور بہت اچھی چیزیں آنا اسٹارٹ ہو گئی, بٹ ایسا نہیں تھا. آپ کو لگا کہ بالکل ہی ٹوٹ جائے گا سب کچھ, بٹ ایسا نہیں ہوا. تھینک یو اس کے لیے بھی کہ آپ نے ہمیں اسٹارٹنگ میں اتنا بڑا وہ دیا دھچکا اتنا بڑا دھچکا دیا, اینڈ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھ لیا. اس چیز کے لیے بہت شکریہ. آئی تھنک سو وہ گئی ہیں نا, تو تبھی ہمیں ایک بہت ہی اچھی ویڈیو ایڈیٹر بھی مل گئی ہے. بالکل. ہم نا شاٹ آؤٹ دینا چاہتے ہیں یہاں پر اپنی ویڈیو ایڈیٹر کو. بالکل, لائک لٹرلی ایڈیٹر کے علاوہ وہ بہت کچھ ہے میرے لیے, بہت ایکسٹرا کام وہ کر رہی ہے, بہت ایکسٹرا. اچھا جب سب کچھ سیٹ ہو گیا, صحیح ہے, تو جو گیسٹ تھا ظاہرہ ان کو بھی دیکھنا ہوتا کہ ہم کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں. تو جو ہم نے فرسٹ گیسٹ بلائے تھے, اس کا آئیڈیا آپ سے کہاں سے آیا کہ یہ جو ہے نا یہ ہماری فرسٹ گیسٹ ہونی چاہیے؟ ایکچولی یہ کام میرے بہت قریب تھا, اور جو میری فرسٹ گیسٹ ہیں ہاف مون, ہدا ان کا نام ہے, ہاف مون ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا نام ہے. وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتی تھی کہ وہ میرے پوڈ کاسٹ پہ آئیں, اینڈ وہ آئی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, بلکہ بہت اچھے سے کیا. وہ ہری پور میں ہیں اور اسلام آباد آئی وہ, اور پھر ہم نے شوٹ کیا, بہت مزہ آیا. اینڈ اس میں پرسنل ٹچ میرا یہ تھا کہ میں اسٹارٹ میں ہی ہدا کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہتی تھی, کیونکہ مجھے دیکھ ایک فیلنگ, ایک ایموشنلی میں اٹیچ ہوں ان کے ساتھ. سو یا اور وہ بہت اچھا ایپیسوڈ بھی ہمارا رہا تھا. لائک یہاں پہ بھی ہم لوگ بہت فن کیا تھا, اور ان کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو فیل ہوا تھا کہ وہ مطلب میں پہلی دفعہ ان سے ملی تھی, میں ان سے پہلی دفعہ, مطلب کہ وہ ذرا بھی فیل نہیں ہوا کہ ہم لوگ فرسٹ ٹائم ایک دوسرے سے ایسے مل رہے ہیں. اچھا صاحبہ سب سیٹ ہو گیا, جو ہمارے اکاؤنٹس بن گئے, ہم لوگ کے ہوسٹ فائنل, کس نے کیا کیا کام کرنا ہے وہ سب فائنل ہو گیا. پھر مین پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم نے یہ سب کرنا کہاں پہ ہے, صحیح, کیونکہ ہم لوگ کو لڑکیاں ہیں, ہم لوگ کو اس طرح آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم لوگ نے کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, سب کیسے مینیج ہوگا. پہلے پتہ اسٹارٹ میں ہم لوگ مطلب کہتے ہیں ہم کیمراز لیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, بہت چیز ہم لوگ اس
آدھا ٹائم تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ نے اس چیز پہ سوچنے پہ لگائی ہے کہ ہم لوگ ہاں آپ کیمراز لیں گے, آپ یہ کریں گے. پھر یہاں کہاں سے آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ ہاں ہم یہاں جا کے یہ کام کرتے ہیں؟ کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا؟ ایکچولی جب میں نے دیکھا کہ سیٹ اپ میں تو بہت ایکسپینسو ہے سارا سیٹ اپ, تو میں نے اسٹوڈیوز کی تلاش کی, لیکن مجھے وہاں پر سارے گرین اسکرین والے ملے جن کے پاس اوریجنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, جو کہ مجھے پرسنلی نہیں پسند آیا. مطلب میں اس کو سیکنڈ آپشن کہہ سکتی تھی, بٹ میرا فرسٹ پرائیورٹی نہیں تھی. تو پھر میرے ایک فیلو یوٹیوبر نے, کانٹینٹ کریٹر نے, جو کہ خود بھی یہ کام کرتے ہیں, انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا. انہوں نے جو وہ کام کرتے ہیں, انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک اسٹوڈیو ہے اینڈ وہاں پر اوریجنل بیک گراؤنڈ ہے اینڈ آپ کام کر سکتی ہیں, ایزیلی کام کر سکتی ہیں. اینڈ الحمد للہ ہمارا ایکسپیرینس کافی اچھا جا رہا ہے. لائک سیکورٹی اچھی ہے, پرائیویسی اچھی ہے, سیٹ اپ اچھا ہے, ریکارڈنگ اچھی ہے, سروس اچھی ہے, الحمد للہ کافی اچھا جا رہا ہے. اینڈ اکاؤنٹ نیچے مینشن ہو جائے گا, اف آپ لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے, شوٹس کے لیے, یا کسی بھی چیز کے لیے, آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ ریزنیبل بھی ہے. یا ریزنیبل دس, کیونکہ ہم لوگ لائک میں نے اور بھی کافی اسٹوڈیوز کو پکڑا ہے میں نے ان کو بھی کافی دیکھا ہے, بٹ ان کی پرائز مجھے بہت ہائی لگی, جو کہ ایز اے اسٹارٹ اپ کوئی بھی انسان نہیں کرے گا, اس کو چوز نہیں کرے گا. یہاں پر ریزنیبل تھا, بیک گراؤنڈ اچھا تھا, سیٹ اپ اچھا تھا, سروس اچھی تھی, تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. اچھا صاحبہ, ہم لوگ نے جب کام سٹارٹ کیا ہے, صحیح ہے, آپ لوگوں کو پتہ بہت سی پرابلمز آئی ہیں, نیگیٹیوٹی ہم لوگوں کو اتنی زیادہ ملی ہے, صحیح ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں نا, پردے میں رہ کے کام کر رہی ہیں, اس سے بھی لوگوں کو ایشو ہے, صحیح. تو آپ نے اس سب, کیونکہ مین جو سارا کچھ مینیج کرتی تھی وہ آپ ہی کرتی تھی, صحیح ہے. ہم لوگوں کو اتنا آپ نے ہم لوگوں کو اتنا مطلب اس چیز سے دور ہی رکھا ہے. آپ نے سارا جو کچھ تھا وہ آپ خود ہی مینیج کرتی تھی, تو پھر وہ آپ کیسے سب کچھ مینیج کرتی تھی؟ ایکچولی میں اپنا کہوں گی کہ میرا مائنڈ سیٹ کافی اسٹرانگ ہے. مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. اف کوئی بندہ آ رہا ہے مجھے جج کرے, میں کسی کو جج نہیں کرتی ہوں, تو مجھے کسی کی بھی ججمنٹ سے فرق نہیں پڑتا ہے. رہی بات کام کی, تو ہم لوگ دیکھو, انسان کے اندر خود ہمت ہونی چاہیے. لائک پردہ تو یہ ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, پر آپ نے اپنے پردے کو اور خود کو بھی خود ہی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں ایک بہت سیف انوائرمنٹ ملا ہے کام کرنے کے لیے, ہمارے اندر ہمت تھی کام کرنے کی. اینڈ بے شک بہت سارا ہمیں ججمنٹ فیس کرنی پڑی, ہمیں کرٹیسائزمنٹ فیس کرنی پڑی, لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں بہت سارا پیار بھی ملا ہے, جس پہ ہم نے زیادہ فوکس کیا. یہی بات جس پہ ہم نے زیادہ فوکس کیا وہ ہدا, دوبارہ ذکر کروں گی میں ان کا. ہدا کا یہ رول ہے کہ وہ جو چیز ان کو بری لگتی ہے, لائک جو نیگیٹو کمنٹ ان کے پاس آتا ہے, وہ سیدھا بلاک کر دیتی ہے. انہوں نے مجھے سکھایا تھا, اینڈ اب سب بلاک ہوتے ہیں سیدھا, جو نیگیٹو کمنٹ وہ بلاک بس. اور یہ بھی ہے اگر نیگیٹو نہ ہونا تو مزہ بھی نہیں آتا. ہاں, مزہ بھی نہیں آتا, انٹرٹینمنٹ بھی تو چاہیے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے کمنٹس میں ہی تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی یہ پاکستان میں, مطلب نہیں کر سکتی. تو اگر آپ ان کو کچھ بتانا چاہیں کہ وہ اپنا جو نیو بزنس ہے وہ کیسے سیٹ کریں اس کو. دیکھیں, کسی بھی بزنس کو سیٹ کرنے کے لیے انسان کو پہلے خود سیٹ ہونا پڑتا ہے. اف آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ نہیں ہے, اف آپ خود اتنے مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہو, ایموشنلی بھی, آپ کوئی بھی چیز اسٹارٹ نہیں کر سکتے ہو. ایک رشتہ بھی تبھی اچھا چلتا ہے جب انسان ایموشنلی اسٹرانگ ہو. لڑکیوں کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے اس معاملے میں بھی. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں, انہیں سب سے پہلے خود پہ محنت کرنی پڑے گی. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز ہینڈل کر سکتی ہیں, دین گو فار اٹ. اللہ خود ہی راستے بناتا ہے. اف آپ کوئی اچھی چیز, آپ کی نیت اچھی ہے نا, وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انسان کے اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے. بے شک. اف آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر ہرڈلز نہیں آتے اتنے زیادہ. اگر آتے بھی ہیں تو وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ آپ کو آپ کی عزت پہ کوئی بات آئے. جو لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عزت عزت عزت, ایسے ہرڈلز نہیں آتے تب انسان کی اگر نیت اچھی ہو. اینڈ یا انسان کے لک پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو سراؤنڈنگس کیسے ملتے ہیں. فار ایگزامپل, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بھی سپورٹیو ہے, وہ بھی کافی اچھی ہے. اینڈ اس کے ساتھ ہمارا جو سیٹ اپ ہے, جہاں پر ہم اسٹوڈیو ہے, جہاں پر ہم کام کرتے ہیں, شوٹنگ کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں کافی اچھے ملے. تو اس کا یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کو خود بہتر ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ کے آس پاس کے لوگ بہتر رہیں. اور آپ کی مین ظاہر ہے اس کام میں سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, صحیح. تو آپ کو مین سپورٹ کس نے کیا اس کام میں؟
اسٹارٹنگ میں تو مجھے میری فرینڈ نے سپورٹ کیا. میری بیسٹ فرینڈ ہے پلوشا, اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. لائک وہ مجھ سے بڑی ہیں بٹ اس طرح سے ہم لوگوں کا ایسا ریلیشن نہیں ہے کہ وہ بڑی بن کے مجھے سمجھاتی ہیں, بٹ ہاں وہ کبھی کبھی بڑی بنتی ہیں اینڈ وہ مجھے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. میں اپنی سب چیزیں ان پر لائک میں ڈپینڈ کر سکتی ہوں ٹوٹلی. انہوں نے بہت ہیلپ کی بہت زیادہ. لائک اگر میں کہیں اسٹرانگ نہیں بھی تھی, کہیں میں ویک ہوئی, انہوں نے مجھے پکڑے رکھا. لائک انہوں نے اس طرح مجھے ویک ہونے نہیں دیا. اسٹارٹنگ میں مجھے سپورٹ میری فرینڈ کی تھی, ابھی بھی وہ ہے, لیکن پھر اس کے بعد میں نے اپنے بھائی سے ذکر کیا, دین میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا. اس کا سپورٹ بہت میٹر کرتا ہے. لائک اگر وہ نہ ہوتا تو مے بی آج میرے لیے یہ سب کچھ اتنا ایزی نہ ہوتا. میری ہر ایک چیز اب اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اب میں کام سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھتی ہوں, اس کے علاوہ باقی جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پہ فوکس کرتی ہوں, اینڈ باقی میرا فائنینس کا کام, ٹریولنگ کا کام وہ دیکھتا ہے, سارا کام وہ مینیج کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. سو یا پہلے تو نہیں, بٹ اب میری بیک بون میرا بھائی ہے. اچھا صاحبہ, لاسٹ میں ایک ایڈوائس, جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی گرلز, ان کے لیے کوئی اچھی سی ایڈوائس, کوئی موٹیویشن. سب سے پہلے میں یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ میری ایک آئی گیس سیکنڈ ایپیسوڈ میں کویت میم کی ایپیسوڈ تھی, انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اسٹارٹ اپ میں آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں پر ایک کمنٹ تھا, انہوں نے کہا ہر کوئی جا کر نا مائک پہ بیٹھ جاتا ہے اینڈ وہ کہتے ہیں میری جیب میں 1 روپیہ تھا اینڈ وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. مطلب مجھے لگتا ہے, میں نے خود بھی یہ چیز کی ہے, آپ کو اسٹارٹ میں اتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو بہت پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کا آئیڈیا اچھا ہونا چاہیے, آپ کا پلان اسٹریٹجیز اس پہ کام کریں. باقی جو انویسٹمنٹ کی بات ہے, آپ منیمل چیزوں پر دیکھیں نا. لیکن آپ وہاں کیوں ہاتھ مارے جہاں پر آپ پہنچ نہیں سکتے. ایک بہت بگ انویسٹمنٹ اور بہت بڑا سیٹ اپ, ہمیں کم انویسٹمنٹ میں اچھا سیٹ اپ, اچھی سروس, اچھے لوگ مل گئے تو آپ لوگوں کو بھی مل سکتے ہیں. لائک ایسا نہیں ہے کہ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کوئی جا کے مائک پہ بیٹھتا ہے اور 10 روپے والی اسٹوری اسٹارٹ کر دیتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے ان ریئل. کسی بھی انسان کے پاس جو اسٹرگل کرنا چاہتا ہے, لائک جو اسٹرگلنگ لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے پاس بگ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اگر ہو تو پھر وہ بڑے بزنس کریں گے, لائک ہماری طرح اسٹارٹ اپ تو نہیں کریں گے اس طرح سے. تو تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی کام ہو سکتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ کا پلان بہت اچھا ہے تو خود کو مایوس مت کریں کہ آپ کا کام نہیں چلے گا یا ہو نہیں سکتا. آپ کا کام ہو سکتا ہے, چل سکتا ہے, اس کم انویسٹمنٹ سے بھی چل سکتا ہے. بس اپنے آپ پہ یقین رکھیں, یقین رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ چیز کہ اگر آپ کی کوئی چیز, آپ کا کوئی بزنس, میں دوبارہ یہ چیز کہوں گی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے آپ کے نصیب میں کہ اس چیز سے آپ کو رزق ملے گا یا یہ چیز آپ کے لیے شہرت کا باعث بنے گی, وہ چیز بن کے رہتی ہے. آپ کو اس کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی, بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, محنت اپنی جگہ پر آپ کو اس بزنس میں اپنا 100% دینا پڑتا ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ سوچ کر بیٹھنا کہ یار اب کیا ہوگا, وہ چیز آپ کو سوچنی نہیں پڑتی ہے. وہ خود بخود پھر راستے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن جائے نا, راستے خود بخود بنتے جاتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ جلدی ہمارا ایک سرپرائز بھی آنے والا ہے جو کہ 5K سبسکرائبرز پہ ہے, تو میں چاہوں گی آپ لوگ سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ وہ سرپرائز آپ کو جلدی ملے. اور کوئی اگر کوشچن ہو چینل سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اینڈ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کا پارٹ 2 بنا لیں, یا پھر ہم لوگ کچھ ایسا سین کر لیں جہاں پر ہم آپ کے کوشچنس کا آنسر کر سکیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ.